الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں اپنی اطاعت اور اپنی اطاعت کے بعد دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کی اطاعت اور ان دونوں کے بعد سب سے زیادہ انسان کو کسی کی اطاعت، کسی کی فرما برداری کی تاکید کی ہو تو وہ اس کے ماں باپ ہیں. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ انسان کو اس بات کا مکلف بنایا، سب سے زیادہ انسان کو اس بات کی تاکید کی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اس لیے حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی گویا اللہ کی رضامندی ہے. یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے مسلمان غیروں کے طور طریق کو دیکھ کر، غیروں کی اپنے ماں باپ کے ساتھ کی چال چلن کو دیکھ کر مسلمان بھی نعوذ باللہ اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگا. جیسے غیروں میں گردہ گر ہو گئے کہ بڑھاپا آ گیا تو ان کو وہاں ڈال دیا، اب وہاں ذمہ دار لوگ دیکھتے ہیں. کبھی اولاد کو 15 دن میں وقت مل گیا، کبھی مہینے میں فرصت مل گئی تو ایک مرتبہ دیکھنے چلے گئے. اور کئی بدنصیب تو ایسے ہیں کہ جو ایک مرتبہ رکھ دیا تو ذمہ داروں کو کہہ کر آتے ہیں کہ یہ مر جائیں، ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، ان کی جو انتم ودھی کرنی ہو وہ کر دینا، ہمیں خود اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ حالات اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ جو صرف ایجوکیشن کے پیچھے پڑتے ہیں اور دین نہیں ہوتا، تو کبھی اپنے ماں باپ کو یہاں تک جملے کہہ دیتے ہیں کہ تم کیا جانو، انگلش یونیورسٹی میں ہم پڑھے ہیں، حالانکہ بھول جاتا ہے کہ باپ ہی وہ ہے جس نے انگلی پکڑ کے انگلش یونیورسٹی میں پہنچایا۔ لیکن کبھی اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ دماغ ٹھکانے نہیں رہتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو جو ہے حقیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا، اور یہ دنیا کا دستور بھی ہے، کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ ایک جگہ پر باپ بوڑھا ہو گیا، تو اس بوڑھے باپ کے لڑکے نے اپنے بچوں کو کہا، یعنی دادا کے پوتوں کو کہا باپ نے، کہ یہ بڈھا رات بھر سونے نہیں دیتا، کھانستا رہتا ہے۔ عام طور پر انسان کی جب عمر ہو جاتی ہے، یعنی بڑھاپا آ جاتا ہے، تو نیند کم ہو جاتی ہے اور کئی بیماریوں کا وہ بیچارہ شکار ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ 50 کے بعد، یعنی 50 سال کی عمر ہو جائے، اس کے بعد انسان کا جسم یوں سمجھو کہ مٹی کا مکان ہے، مٹی کا کچا گھر، کہ اس کو آپ دن بھر میں 10 مرتبہ جھاڑو دیں تو 10ویں مرتبہ بھی دھول آئے گی۔ کچے مکان کی طرح 50 سال کے بعد انسان کی باڈی ہو جاتی ہے کہ جہاں بھی ہاتھ رکھو کوئی نہ کوئی بیماری ملتی ہے۔ اب بڑھاپا، کمزوری، ہر طرف سے مایوسی، نیند کم ہو جائے، کھانا کم ہو جائے، آنکھوں سے نظر آنا کم ہو جائے، پاؤں کی طاقت کم ہو جائے، ہاتھوں کی طاقت کم ہو جائے، جہاں دیکھو وہاں بڑھاپے کا اثر ہو۔ اب ظاہر بات ہے رات کو بیچارے کو نیند نہیں آتی، اکیلے دل گھبرا رہا ہے، تو یہ رات بھر کھانستا۔ تو باپ نے اپنے بچوں کو کہا، نہیں دادا کے پوتوں کو کہا کہ یہ تمہارا دادا رات دن سونے نہیں دیتا، سب کی نیند خراب کرتا ہے، آج رات کو ایک کام کرنا، ان کی چارپائی اٹھانا اور جہاں گھوڑے باندھتے ہیں گھوڑوں کی کوڑ میں اس کی چارپائی لے جا کے رکھ دینا، گھوڑوں کی چارپائی کوڑ میں جہاں گھوڑے باندھتے ہیں۔ اب وہ جو پوتے تھے کہ باپ نے کہا ہے، جیسے رات ہوئی چارپائی اٹھائی اور گھوڑوں کی کوڑ میں جا کے رکھ دی۔ پوتے رکھ کر آ رہے تھے تو دادا نے آواز دی، ارے بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ پوتے قریب گئے، کہا دادا اب کیا ہے؟ تو کہ تمہارے باپ نے گھوڑوں کی کوڑ میں رکھ کر مجھے جانور تو بنا دیا، کم سے کم مجھے اوڑھنے کے لیے کوئی چیز دے دو، مجھے ٹھنڈی بہت لگتی ہے۔ تو پوتے گئے باپ کے پاس کہ دادا کو ہم نے کوڑ میں تو رکھ دیا لیکن ٹھنڈی بہت لگتی ہے، اس کو کوئی اوڑھنے کے لیے چیز دے دے۔ تو باپ نے کہا بیٹا وہ جو ہم گھوڑے پر اوڑھا ڈالتے ہیں، موٹے کپڑے کا ہوتا ہے جو گھوڑے پر ڈالتے ہیں، کہا گھوڑے پر ہم جو اوڑھا ڈالتے ہیں وہ اوڑھا وہی کوڑ میں رکھا ہے، اس کو اٹھاؤ اور دادا پہ ڈال دو تاکہ صبح تک ٹھنڈی نہ لگے۔ بیٹے گئے یعنی پوتے گئے، وہ اوڑھے کو اٹھایا تو پوتوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت موٹا اوڑھا ہے، وزنی ہے اور ڈبل ہے، تو ڈبل ہی رہتا ہے نا، تب جا کے تو گھوڑے کو پہنا سکتے ہیں۔ تو پوتوں نے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے، کینچی لی اور بیچ میں سے کاٹ کے 2 حصے کیے، ایک حصہ دادا پر ڈال دیا
اور دوسرے حصے کی تہ کی گڑی اور تہ کر کے الماری میں رکھ دیا. باپ دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ نادان کیا کر رہے ہیں. جو جانور پر ڈالا جاتا ہے اس کو تہ کر کے الماری میں رکھتے ہیں. تو باپ نے وہاں سے آواز دی, غصے میں آ گیا, ارے کیا کرتے ہو نادانو, اس کو کہاں الماری میں رکھتے ہو. تو بیٹوں نے کہا ابا اصل میں اس لیے اس کو الماری میں رکھتے ہیں کہ ابھی دادا بڈھے ہیں اور وہ کھانستے ہیں تو سب کی نیند خراب ہوتی ہے. تو آپ کے حکم کے مطابق گھوڑوں کی کوڑ میں ان کو ڈال دیا, اولا بھی ان پر ڈال دیا. تو ہم نے بہت دور کی سوچی کہ آئندہ 10 سال میں آپ بھی بڈھے ہو جائیں گے اور جو حال ابھی دادا کا ہے وہ آپ کا ہوگا. تو ہم نے سوچا کہ 10 سال کے بعد جب ہمارے بیٹے تم کو کوڑ میں لے جائیں گے, تم کو بھی ٹھنڈی لگے گی, تو اس وقت یہ عورت تم کو بھی کام آئے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ گنبد کی صدا ہے, جیسا چیکھو گے ویسا سنو گے. انسان جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے اللہ وہی حال اس کا اس کے بیٹوں کے ہاتھ کرواتا ہے. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کے پیر دبائے اللہ اس کی اولاد کو توفیق دے گا کہ کل جب یہ بوڑھا ہوگا اس کی اولاد اس کے پیر دبائے. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے اولاد کے حق میں اللہ اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. اگر ماں باپ بد دعا دیں اللہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. امام بخاری علیہ رحمہ بہت بڑے عالم دین ہو گئے اور سب سے بڑا کارنامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بخاری شریف جیسی کتاب تالیف کی, اتنی جامع کتاب کہ جب تک کوئی عالم مدرسے میں رہ کر بخاری شریف کو نہ پڑھے وہ صحیح معنی میں عالم نہیں ہو سکتا. اس کو سند اسی وقت ملتی ہے جب کہ بخاری شریف پڑھے. یوں کہا گیا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اگر صحیح حدیث کی کتابوں میں کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف. اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے والا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ماں کی دعا کا اثر دیکھیں کہ ماں کی دعا نے کہاں پہنچا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ یاد کرنا شروع کر دیا. 10 سال کی عمر میں, جو ہمارے یہاں کھیل کود کی عمر مانی جاتی ہے, اور 16 سال کی عمر میں بخاری شریف لکھ لی تھی. 16 سال کی عمر. ان کے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں کہ میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے زمانے میں اساتذہ کی خدمت میں حدیثیں لکھنے جاتے تھے. تو ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ میں تو کاپی بھی رکھتا تھا, قلم بھی رکھتا تھا, اور استاد سے جو حدیث سنتے اس کو فوراً لکھ لیتے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ نہ ساتھ میں کاپی رکھتے نہ قلم رکھتے, کچھ بھی نہیں. ویسے ہی درس میں بیٹھتے, درس ختم ہوتا اٹھ کے چلے جاتے. ان کے ساتھی کہتے ہیں میں نے ایک عرصے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہا کہ بھائی اتنی محنت کر کے ہم مجالس میں جاتے ہیں, اساتذہ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں, آپ لکھتے کیوں نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یوں سوال پوچھا کہ آپ جو کاپی میں لکھتے ہو تو آپ نے کتنی حدیثیں لکھی؟ تو ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں میں نے کہا بھائی میں نے 15,000 حدیثیں کاپی میں لکھی ہیں. کتنی بھائی؟ جی 15,000. 15 نہیں 15,000. 15,000 حدیثیں کاپی میں لکھی. تو ان کے ساتھی کہنے لگے بھائی اسماعیل
ایک کام کرتے ہیں، میں کاپی کھولتا ہوں اور میں کاپی سے ایک ایک حدیث پڑھتا ہوں. تمہارے حافظے میں جو حدیثیں ہیں وہ حافظے کی حدیثیں میری کاپی کی حدیث سے ذرا درست کر لیں. یعنی ہو سکتا ہے تمہارے یاد کرنے میں غلطی ہوئی ہو، تو میں نے لکھا ہوا ہے، لکھنے میں کبھی غلطی نہیں جاتی، لکھی ہوئی حدیثوں سے حافظے کی حدیثوں کی اصلاح کر لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، آپ کاپی کھولیں، میں حدیثیں سناتا ہوں. یعنی ان بزرگوں کا حافظہ کتنا قوی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کبھی گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور کوئی فاسد کلمہ یعنی کوئی نغمہ گاتا یا فاسد اشعار پڑھتا، حضرت فرماتے ہیں اس کی آواز میرے کان میں پڑ جاتی تو کئی سالوں تک میرے دماغ سے وہ چیز نکلتی نہیں تھی، ایسے بیٹھ جاتی تھی. حافظے اتنے قوی تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کاپی کھلوائی اور احادیث مبارکہ پڑھنا شروع کیا. علماء لکھتے ہیں اس ایک مجلس میں 1 سے لے کر 15,000 حدیثیں زبانی سنا دی. 15,000. وہ کاپی میں لکھنے والے دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیسا حافظہ ہے. بلکہ انہوں نے اعتراف کیا کہ امام بخاری، میں یہ چاہتا تھا کہ میری کاپی کے سہارے تو اپنے حافظے کی اصلاح کرتا، لیکن الٹا ہوا کہ تو پڑھتا گیا، میری کاپی میں جو غلطیاں تھیں میں نے تیرے حافظے سے کاپی کی غلطیوں کو درست کیا. اتنا زبردست حافظہ. علماء نے لکھا ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں. کتنی بھائی؟ ہاں، ہم لوگوں کو 6 لاکھ روپئے گننا ہو تو اس میں مزہ آتا ہے. یہ بزرگان دین وہ تھے جن کو احادیث یاد کرنے میں مزہ آتا ہے. مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی. آج صبح میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ نے بڑی عجیب مثال سے سمجھایا کہ ایک ایسا آدمی جو ہمارے محلے کی چوکی کرتا ہے، چوکی دار، رات بھر چوکی کرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس سے پوچھا جائے کتنی تنخواہ تو کہ 3,000. 3,000 روپئے کے لیے پوری رات چوکی کرتا ہے، رات میں نہیں سوتا، وہ دن میں سو لیتا ہے. آج اس کو مہینے پر تقسیم کریں تو روزانہ کا کتنا ہوا؟ جی بولو نا بھائی، کاروباری حضرات تو ہاں، روزانہ کے 100 روپئے کتنے ہوئے؟ تو 100 روپئے کے لیے پوری ایک رات بیدار رہتا ہے کہ نہیں، کہ سو جاتا ہے؟ ہمارے بعض اپارٹمنٹ والے ہوشیار ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے سیٹی دے دیتے ہیں کہ اس کو منہ میں رکھو، ہر گھنٹے میں بجاتے رہو تاکہ ہم کو پتا چلے کہ چوکی باندھ جو ہے پھر رہا ہے، بیدار ہے. اور بعض جگہ گھنٹ لگتا دیے کہ 1 بجے تو 1 گھنٹ لگاؤ تاکہ ہم کو پتا چلے کہ جاگنا، 2 بجے تو 2 لگاؤ. وہ بیچارہ برابر لگا رہا ہے. اور کتنے روپے کے لیے؟ 100 روپئے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان کو 100 روپئے کی جو قدر ہے تہجد کی نماز کی وہ قدر نہیں ہے. کہ 100 روپئے کے لیے رات کے 12 بجے سے صبح کے 5 بجے تک ڈیوٹی کرنا آسان ہے، لیکن تہجد کی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ اللہ کو دینا مشکل ہے. کوئی برابر ہے؟ یہ ہمارے جتنے دوست احباب ہیں جو رات کو 1 بجے سے پہلے سوتے نہیں، نیند آتی نہیں، وہ صاحب کہتے ہیں کہ مولانا سونا بھی چاہتے لیکن نیند نہیں آتی. اگر یہ حضرات سونے سے پہلے، میں ان کو اب یہ نہیں کہتا کہ اٹھ کر پڑھو تو اس میں مشکل ہے، فجر جاتی ہے تو تہجد کا تو سوال ہی نہیں. ان کو تو ہم یوں کہتے ہیں، حضرت نے لکھا ہے کتاب میں کہ تہجد جو ہے بین النومین ہونی چاہیے تھی، یعنی 2 نیند کے درمیان تہجد. کیا مطلب؟ کہ ایک نیند پوری کر کے اٹھے، پھر تہجد پڑھے، پھر تھوڑی دیر سو جائے اور پھر فجر پڑھے، تو 2 نیند کے درمیان تہجد ہوئی.
آج اکثر مسلمانوں کی فجر 2 نیند کے درمیان ہو گئی، بین النومین فجر، کہ سو کر فجر کے لیے اٹھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اور اطمینان سے 10 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے ان کا ناشتہ ہوتا ہے، یہ برابر ہے؟ شہر والے لوگ فجر بین النومین ہو گئی، حالانکہ تہجد بین النومین ہونی چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صحیح حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، تمہاری روزی فجر کے بعد تلاش کرو۔ کب کرو؟ 11 بجے کا وقت نہیں دیا۔ جو لوگ روزی کی شکایت کرتے ہیں ان کو تاکید سے کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی تلاش کرنے کا حکم فجر کے بعد دیا ہے، 10 بجے ناشتہ کرنے کے بعد نہیں دیا۔ اب ہم ہیں کہ فجر کے بعد دروازہ بند کر کے سو جاتے ہیں، دروازہ بھی بند ہے، موبائل بھی بند۔ بعض لوگ تو بیل جو رکھتے ہیں گھر میں اس کا کنٹرول سوئچ رکھتے ہیں، وہ بھی بند تاکہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو فرشتہ آتا ہے دروازے پر اور وہ دستک دیتا ہے کہ احمد بھائی، اور احمد بھائی کی گھر والی کہتی ہے کہ ابھی سوئے ہیں، روزی لے کے واپس جاؤ۔ تو یہ برابر ہے کہ نہیں؟ اب ہم خود سوچیں کہ ہم نے جو روزی کا برکت والا وقت ہے اس کو سونے میں لگا دیا تو پھر روزی کہاں سے حاصل ہو؟ اگر یہ سارے مسلمان طے کر لیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، اس کے بعد چائے پانی کر کے سیدھے جو ہے دکان پر چلے جائیں، دکان کی صفائی کریں، کھول کر بیٹھیں، تو 9 بجے تک آپ قرآن پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ جی، اگر آپ 9 بجے تک قرآن پڑھنے میں لگے رہیں تو کوئی حرج ہے؟ انشاءاللہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو 5-6 دن میں ایک کلام مجید مکمل کرتے ہیں۔ اشراق پڑھ کے دکان پر قرآن لے کر بیٹھ جائے اور 9 بجے تک قرآن پڑھتے رہے، مزدور آتے تک۔ لوگ تو 9 کے بعد ہی آنے والے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ محنت شروع کر دی، یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تم کو فجر کے بعد سے لے کر 9 بجے تک میں وہ روزی دے دے گا جو دوسرے پورے دن میں نہیں کما سکیں گے، یقین کے ساتھ۔ تجربے والی بات نہیں کہ مول صاحب کہتے ہیں تو چلو 1 ہفتہ تجربہ کرتے ہیں۔ اگر تجربے کی نیت سے گئے تو 1 سال تجربہ کرو گے تب بھی کچھ نہیں ملے گا، یقین کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں کتابوں میں ہے، بزرگوں نے لکھی ہے، ہم اس پر عمل شروع کریں۔ جو لوگ آٹو رکشا چلاتے ہیں آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ فجر کے بعد اگر رکشا لے کر نکل جائے تو 10 بجے تک میں اتنا کما لیتے ہیں کہ 10 سے لے کر 4 بجے تک سو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنی اللہ روزی دے دیتے ہیں کہ اب 2 پہر کو گرمی میں آرام کرو، اب تک تو کیا اثر پڑ کے نکلیں گے۔ انسان کوشش کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات رکھتے ہیں روزی کے لیے، برکت کے لیے، اور ہم ہیں کہ اس میں سو جاتے ہیں۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک چوکی کرنے والا 100 روپئے کے لیے پوری رات جاگنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن مسلمان تہجد کے لیے یعنی اپنے مالک کے لیے آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر، بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی، وہی چل رہی تھی کہ امام بخاری علیہ رحمہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ 15,000 حدیثیں آپ نے زبانی سنا دی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور بزرگ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کھڑے ہوئے دیکھا کہ کھڑے تھے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سلام کیا اور میں نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا، محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ کس کے انتظار میں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بزرگ لکھتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پتا چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔
اور عین اسی وقت انتقال ہوا جب کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں انتظار میں پایا. اتنا بڑا آدمی، لیکن یہ کن کی دعاؤں سے بنے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں چلی گئی، آپ نابینا ہو گئے. علماء لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے. ماں کا ایک ہی بیٹا ہے اور آنکھیں نہیں. ماں رات دن رب العالمین سے دعائیں مانگ رہی ہے، اے رب العالمین تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اے اللہ تو اگر میرے لال کو آنکھیں واپس کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. بعض جملے ایسے ہوتے ہیں دعا کے کہ رب العالمین کی رحمت کو اتارنے والے ہوتے ہیں. ہمارے علماء نے لکھا کہ مانگنے والے کو جب مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہوتا تو داتا کے فیاض ہونے کے باوجود محرومی کا امکان رہتا ہے. اور اکثر میں مثالیں دیا کرتا ہوں بیان میں کہ مانگا کیسے جائے. جیسے رابعہ بصریہ، کتنا بہترین انداز ہے دعا مانگنے کا رابعہ کا. رات کی تنہائی میں جب سارے لوگ سو جاتے ہیں تو رابعہ بصریہ اٹھتی ہے اور اللہ سے دعا مانگتی ہے، اے اللہ ساری دنیا کے بادشاہوں نے اپنے در بند کر دی، بنی ہو جاتی ہے. اے اللہ ساری دنیا کے بادشاہوں نے اپنے در بند کر دیے، لیکن تو بادشاہوں کا ایسا بادشاہ ہے کہ رات کو تیرے در کبھی بند نہیں ہوتے. اے اللہ رابعہ کی پکار کو سن لے. علماء لکھتے ہیں کہ رابعہ ایسے الفاظ میں دعا مانگتی تھی کہ فوراً دعا قبول ہو جاتی. انسان جب اللہ سے مانگے تو مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رات دن اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں. ایک رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سوئی ہوئی تھی. علماء لکھتے ہیں خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی ہے. ابراہیم علیہ السلام بشارت سناتے، اے ماں تو غم زدہ نہ ہو، اللہ نے تیری پکار سن لی ہے اور تیرے بیٹے کی آنکھیں واپس کر دی ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بشارت سنائی کہ اے ماں تو غم زدہ نہ ہو، اللہ نے تیری پکار کو سن لیا ہے اور تیرے بیٹے کی آنکھیں واپس کر دی. علماء لکھتے ہیں جب ان کی والدہ صبح میں اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ واقع میں ان کے بیٹے اسماعیل کی آنکھیں واپس آ گئی، وہ بینا ہو گئے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر ماں دعا نہ کرتی تو امام بخاری کی آنکھیں واپس نہ آتی، اور آنکھیں واپس نہ آتی تو اتنا بڑا کام نہ کر سکتی. یہ ماں کی دعا تھی کہ ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کی آنکھیں واپس آئی اور اللہ نے اس کے بعد اتنا بڑا کام لیا کہ 6 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی. 6 لاکھ حدیث، اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے علماء لکھتے ہیں کہ جو ان کو معتبر اور اچھی روایتیں لگی وہ ساری روایتیں انہوں نے بخاری شریف میں جمع کی. اور جمع کرنے کا طریقہ کیا؟ تو کہ ایک حدیث کو لیتے اور اس کو کاپی میں لکھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے تھے. کیا کرتے تھے؟ غسل فرمانے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. کتنی رکعت؟ 2 رکعت. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی بخاری شریف جس میں 1 لاکھ کے قریب روایتیں موجود ہیں، 1 لاکھ
حدیثوں کے قریب قریب اس میں احادیث مبارکہ جمع ہے بخاری شریف میں. ہر حدیث پر غسل کرنا اور پھر 2 رکعت نفل پڑھنا اور اس کے بعد حدیث لکھتے. ایک بزرگ کے متعلق لکھا کہ جن کا روزانہ کا معمول تھا، تقریباً 70 سے 80 سال کی عمر تھی، بوڑھے، اور روزانہ کا معمول تھا کہ روزانہ کعبۃ اللہ کے 70 طواف کرتے تھے. کتنے؟ 70 یعنی 70 طواف. ایک طواف کے 7 چکر، تو 70 طواف کا حساب جوڑ دیں، تقریباً 490 کے آس پاس ہوتا ہے. اتنے چکر روزانہ لگاتے. اچھا، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑے. اللہ ہم سب کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل ہے تو 70 چکر، اس کے بعد 2 رکعت نفل. آپ 2 رکعت کا حساب جوڑیں تو 7 کو 2 سے ضرب دے دیں تو 140 رکعت تو نفلیں ہوتی ہیں. یہ تو نوافل ہے. اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازیں، پھر ان کے سنتیں، اس کی نفلیں، اس کے واجبات، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ والے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کتنا تھکاتے تھے. آج ہم اپنی زندگی کا یا اپنے دن کا حساب لگائیں تو ان کے مقابلے میں صفر آ گئے. کچھ بھی نہیں. یہ جو مجلسیں ہوتی ہے الحمدللہ کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی بیداری کرتے ہیں، 1-2 آنسو بہاتے ہیں. یہ اتنا بڑا کام ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ پورا مضمون بیان کروں گا کہ یہ مجلسوں کا کتنا فائدہ ہے. اور یہ مجلسیں اصل میں بزرگان دین جو رات بھر جاگتے تھے اس کی یہ ادنا سی جھلک ہے، یعنی تھوڑی سی مشابہت ہے کہ اس مشابہت کے ذریعے اللہ ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ شامل کر دے جو رات بھر جاگتے تھے. ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پوری رات جاگیں. ہم اللہ سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پوری رات جاگنا کہاں ہمارے بس میں تھا. ہاں اتنا تھا کہ عشاء کے بعد 8 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، کسی بھی طرح بیٹھ جاتے تھے، چاہے اس میں آدھی نیند آوے آدھی نیند نہ آوے، کچھ بھی ہو بیٹھ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو پوری رات نہیں جاگے لیکن تھوڑی دیر بیٹھ گئے، ہم اسی کو قبول کرتے ہیں اور ان ولیوں کے ساتھ تمہارا حشر کر دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے انشاءاللہ پورا مضمون تفصیل کے ساتھ کبھی بیان کروں گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں کی دعا کا یہ اثر ہے. اس لیے ہمارے علماء نے ایک اور بزرگ کے متعلق لکھا کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ اے میرے بندے، آئندہ جب بھی تو قدم اٹھائے تو سوچ کر قدم اٹھانا، اس لیے کہ جس کی دعاؤں سے تیری حفاظت ہو رہی تھی اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب تیرے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں رہا. علماء لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولاد کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بار بار ماں باپ کے حقوق کی تائید فرمائی، ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار ترغیب دی ہے اور بندوں کو حکم دیا کہ بندوں کو چاہیے کہ اللہ اور نبی کی اطاعت کے بعد اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھیں. اور بھی بہت سے واقعات ہیں، جیسے امام جریج رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ ماں کی ادنا سی بد دعا سے اتنا بڑا اللہ کا ولی بچ نہیں سکا. ہمارے علماء لکھتے ہیں، کبھی انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. علماء نے لکھا کہ انسان کتنا نیک ہو، کتنا بھی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے تو یہ ٹھیس ضرور اولاد پر پڑتی ہے، اولاد اس کا نقصان اٹھاتی ہے.
چاہے نیک ہو تب بھی. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی فکر کرے، ان کو جو ہے کبھی تکلیف نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کروں. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو ایمانت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام. بر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارے، خون کفش مبارک میں تلوے جا. علماء لکھتے ہیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جاتے ہیں. طائف والے پتھروں سے آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں. آسمان کے فرشتے جب یہ منظر دیکھتے ہیں، آسمان کے فرشتوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اے باری تعالیٰ کب تک اپنے محبوب کو بے یار و مددگار چھوڑے رکھو. علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، آج تک تم نے میرے محبوب کے دور سے چرچے سنے ہیں، میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے. اے فرشتوں، زمین پر اترو، جس محبوب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے قریب جا کر دیکھو اس محبوب کے سینے میں اس گنہگار امت کا کتنا درد ہے. فرشتے زمین پر آتے ہیں، جبرائیل سلام کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آتے ہیں، جواب دیتے ہیں. جبرائیل عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں پہاڑوں کا نظام ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اجازت دے دی ہے، بس آپ کی اجازت پر موقوف ہے. آپ اجازت دے دیں تاکہ ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح کچل کے رکھ دیا جائے جیسے چکی کے دو پار کے بیچ میں اناج کو پیس دیا جاتا ہے. دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی فرماتے ہیں، اے فرشتوں، اے فرشتوں، اگر کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے اور اللہ نے میری اجازت پر موقوف رکھا ہے، اے فرشتوں سن لو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں عذاب بن کے نہیں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں. میں کیسے ہلاکت کی دعا کروں، میں کیسے بد دعا کروں. اللہ اکبر. جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے جسم اطہر کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، جنہیں دائریاں دی گئی، جنہیں مجنو کہا گیا، آپ انہی کے حق میں دعائیں مانگ رہے ہیں. الہی پھول برسا ان پتھر کے مکینوں پر. در تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے،
کفشے مبارک میں تلے جام جن کی چوٹوں سے دندل ہو کر گیرے ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا وہ کرنے لگے ان کے حق میں دعا وہ کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں اس کا اس کا مورا پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بیش حکم سے ہوگا, کیا فائدہ فکر بیش حکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا, جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے, اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنی گردنوں کو جھکا لیں. جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے, ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے اپنی ماں کو پکارتا ہے. بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بندے, سیاہ کار بندے, ایک راج مجرم اس رب کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے.
عشاق کی مجلس ہے، رونے والوں کی مجلس ہے۔ ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کے اپنے روح سے ہوئے رب کو راضی کریں۔ بھول جائیں دنیا میں کوئی ہمارا ہے، اور واقع اللہ کے بندو اس دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی ہمارا نہیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ آخر لوگ سوچنا چاہیے آخر کب تک گناہ کرتے رہیں گے، آخر کب تک اپنے مالک کو ناراض کرتے رہیں گے۔ آج بھی موقع ہے سچے دل سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں پر جو آنسو بہا لیں۔ وہ اللہ اتنا قریب ہے کہ جب بندہ آنسو بہاتا ہے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری تو سنا، میرے سجدوں میں تیری تو سنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میری توبہ ہے توبہ میرے الہ، مجھ گنہگار کو نہ دینا سزا۔ واقع اللہ کے لوگ ہم سے دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندوں سوچو ذرا، اس مالک نے اگر ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا، ہم خطا کاروں کا کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی دھوپ کا نظام، یہ دنیا کی گرمی کا نظام جہنم کی آگ سمجھانے کے لیے ہے کہ یہاں کی دھوپ کو دیکھ کر بندے وہاں کی دھوپ کو سمجھ سکے، وہاں کی تپش کو سمجھ سکے، اس دنیا کی آگ کو سمجھ سکے کہ یہاں جب انسان سے یہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ کروڑ میل سورج
عمر انسان کے سب سے دور ہے، کل قیامت کے دن سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، سوچو مسلمانوں کیا حال بنے گا۔ میری توبہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آنکھوں کو سن لینا جس روا، میری آنکھوں کو سن۔ اے وہ مالک جو کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کی آہٹ کو سنتا ہے، اے اللہ ہم گنہگاروں کی آہوں کو سن۔ اے اللہ بے شک خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہے، اے اللہ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، تیری دہلیز پکڑ کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم اپنی خطاؤں کو لے کر بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، اب وہ درگزر کرنے والے ہیں، جب وہ کرم کرنے والے ہیں، اے اللہ جب کوئی گنہگار اپنے گناہوں کو لے کر آپ کی چوکٹ پر آتا ہے، گرم گرم آنسو بہاتا ہے، اے اللہ آپ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا گنہگار بندہ ہے، میری چوکٹ پکڑ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر آنسو بہا رہا ہے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیتا ہے۔ اے فرشتوں اس کا ہاتھ پھیلا کر بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کا یقین ہے کہ کوئی اس کی سننے والا ہے، اس سے لے کر میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیتا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس میرے گنہگار کو معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ آپ تو بڑے مہربان ہیں، اب وہ درگزر کرنے والے ہیں، اے اللہ اس مجمع کو آپ دیکھ رہے ہیں، مجمع کے ترقی کو آپ دیکھ رہے ہیں، مجمع کے رونے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ کیسے کیسے بندے آپ کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، کیسے کیسے لوگ تیری دہلیز پکڑ کر بیٹھے ہیں، اور اے اللہ اپنے گناہوں پر گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ یہ وہ بندے ہیں جو تیری محبت میں آنسو بہا رہے ہیں، تیری یاد میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ اس بندے کے رونے کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کے تڑپنے کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کی آہوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جیسے گنہگار آپ کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھتا ہے آپ اس پر رحم فرما دیتے ہیں، اے اللہ ہم بھی رحم کے بھکاری ہیں، کرم کے بھکاری ہیں، تجھ سے رحم مانگ رہے ہیں، تجھ سے تیرا کرم مانگ رہے ہیں۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا ہم گنہگاروں پر رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ اے کریم آقا ہم گنہگاروں پر کرم کا معاملہ فرما دے، اب وہ درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بے شک ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اے اللہ ہمارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک تیری رحمت میں آ چکے ہیں، اے اللہ ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو حد نظر تک وسیع اور کشادہ فرما دے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں بیٹھ کر تیرے سامنے اللہ سچے دل سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ کہ ہمارے ماں باپ کی زندگی میں اگر کبھی غلطی سے ہم نے انہیں تکلیف پہنچا دی ہے یا کبھی غلطی سے ہم سے تکلیف پہنچ گئی ہے، اے اللہ دل سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، سچے دلوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے
اور ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرما دے، ہم سے راضی فرما دے۔ اے اللہ ماں باپ زندہ ہے تو دعاؤں کے دروازے کھلے ہیں، اور ماں باپ نہیں ہے تو گویا دعاؤں کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے قدر کی توفیق عطا فرما، خدمت کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتنے سارے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ کن کے کیا غم ہیں، کن کی کیا پریشانیاں ہیں، کن کے کیا دکھ ہیں، اے اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بلکہ اے اللہ ہم تو غم زدہ لوگ ہیں، پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، تیری چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں اور تیرے سامنے اپنے دکھوں کو بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ اس وجہ سے، اے اللہ اس وجہ سے کہ تیرے سامنے اپنے دکھوں کو بیان نہ کرے تو کس کے سامنے غموں کو بیان کرے؟ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، غم زدہ لوگوں کے غموں کو دور فرما، جو دکھوں میں مبتلا ہے چین سکون مقدر فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما، گھروں میں رحمتیں نازل فرما، دکانوں میں رحمتیں نازل فرما، ہماری کھیتیوں میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ تو اپنی شان عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمے قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض میں تمام صحابہ، تابعین، تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں، قرآن مجید کے صدقے میں اور ان بیٹھنے والوں میں اے اللہ جن کے آنسو تجھے پسند ہے، جن کا رونا تجھے پسند ہے، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔